بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس ایٹ آر اے کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، قبر کی پہلی رات وہ رات ہے جب مردے کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ پہلی رات میت کے لیے بہت مہم رات ہے اور اس کے مختلف مراحل ہیں۔ سب سے پہلے فرشتہ رومان ہے، وہ اعمال نامہ دیکھنے کے لیے قبر میں داخل ہوگا۔ اس کے بعد دو فرشتے نکیر و منکر اس شخص کے عقائد اور اعمال کے بارے میں سوال کریں گے۔ ناظرین، قبر کی پہلی رات مومنوں کے لیے خوبصورت اور آرام دہ اور کافروں اور بدکاروں کے لیے بہت سخت اور وحشتناک ہے۔ ناظرین، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل وائس ایٹ آر اے پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید اس طرح کی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور پوچھنے لگا کہ اے امام علی، قبر میں انسان کی پہلی رات کیسے گزرتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ انسان کی سب سے مشکل رات قبر کی پہلی رات ہوتی ہے، جب دوسرے انسان، اس کے دوست، عزیز و اقارب، رشتہ دار اسے دفنا کر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو وہ انسان روتا رہتا ہے۔ ہر ایک دوست اس کے پاس آتا ہے اور اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، لیکن افسوس اس کی بات کوئی نہیں سنتا۔ ناظرین، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو اپنی موت کو یاد کیا کرو۔ قبر ہر دن اپنے مردوں سے اعلان کرتی ہے کہ میں غربت اور تنہائی کا گھر ہوں، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، مٹی کا ڈھیر ہوں۔ ناظرین، جب مومن کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے مرحبا کہہ کر خوشخبری دیتی ہے کہ میری پشت پر چلنے والوں میں سے تو بڑا محبوب تھا، آج میں تیری ہو گئی اور تو میرے پاس آ گیا، آج میرا احسان دیکھ۔ ناظرین، یہ کہہ کر قبر کشادہ ہو جاتی ہے اور جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے جہاں سے اس کو تازہ ہوا آتی ہے۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے میں شریک تھے اور میں بھی آپ کے ہمراہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبر پر بیٹھ کے اور فرمایا کہ یہ قبر ہر روز بآواز بلند کہتی ہے کہ آدم کی اولاد، تو مجھے بھول گیا، کیا تجھے یہ معلوم نہیں کہ میں تنہائی کا گھر، غربت کا گھر اور وحشت کا گھر ہوں اور کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں؟ مگر اللہ جس کے لیے کشادگی کا حکم فرمائے گا اس کے لیے میں کشادہ ہو جاؤں گی۔ ناظرین، اس کے بعد آپ نے فرمایا، اے قبر، یا تو جنت کا چمن ہے یا تو پھر آگ کا ایک تندور ہے۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اسے کہتی ہے، اے ابن آدم، تو ہلاک ہو، تجھے کس چیز نے مجھ سے دور رکھا؟ کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں؟ تجھے کس چیز نے مجھ سے بہکا کر نڈر کر دیا؟ تو میری پشت پر بہت اکڑ کر چلتا تھا۔ اگر وہ نیک ہوگا تو جواب دینے والے اسے جواب دیں گے کہ اے قبر، تو دیکھ تو صحیح اس کے اعمال کیسے ہیں، یہ اچھائی اختیار کرتا تھا اور بدی سے دور رہتا تھا۔ یہ سن کر قبر کہتی ہے، بے شک یہ نیک تھا، اب میں اس کے لیے سرسبز ہو جاتی ہوں۔ ناظرین، مردے کا جسم اس وقت منور ہو جاتا ہے اور اس کی روح اللہ تعالیٰ کی طرف بھیج دی جاتی ہے۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ قبر میں پیشتا ہے اور ان لوگوں کے گھروں کی آواز بھی سنتا ہے جو اس کے ساتھ جنازے میں گئے ہوں۔ مردے سے اس کی قبر کہتی ہے کہ اے ابن آدم، تیری ہلاکت ہو، تو نے میری تنگی، بدبو اور کیڑے مکوڑوں کا خوف نہیں کیا، اس لیے تو نے ان چیزوں سے بچنے کے لیے تیاری نہ کی۔ ناظرین، بدعمال مردے سے قبر کہتی ہے، تو نے میری تاریکی، میری وحشت، میری تنہائی اور تنگی، میرا غم تجھے یاد نہیں رہا؟ اس کے بعد قبر اس کو جکڑ لیتی ہے اور فرشتے اس کو ہتھوڑوں سے ایسے مارتے ہیں کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں۔ پھر دوزخ کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور وہ مردہ حشر تک اس عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ ناظرین، مرنے کے بعد ہر مردے کو صبح اور شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ فرشتے جنتی کو جنت دکھا کر خوشخبری دیتے ہیں اور دوزخی کو دوزخ دکھا کر اس کی حسرت اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔